بارے میں دیکھیں گے، اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 13 باب اور اس کی 36 اور 37 آیت میں پڑھیں تو وہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی، مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خدا کی تمجید اور خدا کا شکر اور خدا کی خاص برکت ہو، سب کہیں گے آمین۔ سو میرے عزیزو، جیسے کہ ہم نے ابھی کلام حق میں پڑھا ہے، اس میں آج ہم 3 سے 4 باتیں سیکھیں گے۔ پہلے جب ہم نے پہلی آیت میں پڑھا ہے، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں، داؤد کا وقت کون سا تھا جب وہ خدا کی مرضی پوری کرتا تھا؟ جیسے ہم یہاں پر اس دنیا میں آج زندہ ہیں، یہ ہمارا وقت ہے۔ داؤد بھی کبھی زندہ تھا اس دنیا میں، یہ اس کا وقت تھا۔ اور داؤد جب اس دنیا میں زندہ تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں ایک کوالٹی ٹائم ملا ہے، ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم ملا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ابھی سے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، بلکہ جب یہاں پر ہم اس دنیا میں ہیں تو یہ ہمارے پاس مختصر سا عرصہ ہے۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنا ہے کہ کیسے ہم خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں تو ہم جو ہے ہمیشہ کی آگ میں نہیں بلکہ ابدی زندگی کو حاصل کرنے والے بنے۔ یہ ہمیں جو ہے یہ ایک تیاری کا وقت ملا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ داؤد کا جو وقت تھا وہ اس کا وقت تھا۔ اور آگے اگر ہم دیکھیں تو اسی چیپٹر میں شروع میں لکھا ہے کہ اسی طرح سیمویل کا بھی وقت تھا۔ اپنے وقت میں وہ قاضی بھی تھا، اپنے وقت میں وہ خدا کا جو ہے پیغمبر بھی تھا، تو وہ جو ہے سیمویل کا بھی ایک وقت تھا۔ اس کے بعد ہمیں اس میں ساؤل کا ذکر ملتا ہے، جو کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے، جسے خدا نے اسرائیل کا پہلا بادشاہ مقرر کیا۔ اسی طرح ساؤل کا بھی ایک وقت تھا۔ اس کے بعد شہد کا ایک وقت تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ملتا ہے اسی چیپٹر کے شروع میں۔ تو دیکھیں یوحنا کا بھی ایک وقت تھا کہ کیسے اس نے منادی کی، کیسے اس نے بپتسمہ کی منادی کی۔ تو یہ اسی طرح یوحنا کا بھی ایک وقت تھا۔ اسی طرح آپ کا اور میرا بھی جو ہے اس دنیا میں ایک وقت ہے، اور یہ وقت جو ہے ایک مقرر کردہ وقت ہے، اور جب یہ وقت پورا ہو جائے گا تو ہم بھی جو ہے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اگر آج ہم دنیا اس سے کوچ کریں گے تو کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے، اس بات کا ایمان ہے کہ ہم اپنے خداوند کے پاس جائیں گے؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی تک پرفیکٹ تیار ہو چکے ہیں کہ جب یسوع بادلوں پر آئے گا تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے؟ کیا ہم اس وقت تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو جانچتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی اتنی ریڈی ہو چکی ہے؟ یہ زندگی جو ہے یہ لمیٹڈ ہے، اس کی ایک حد ہے، یہ جو ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح یرمیہ کی کتاب کے 5ویں باب میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے سمندر کے لیے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے۔ ایک ریت جو ہے سمندر کے جو کنارے پر ہوتی ہے وہ سمندر کی حد ہوتی ہے، اس سے آگے سمندر کا پانی نہیں آتا، اور یہ خدا نے ایک حد مقرر کی ہے سمندر کی، اور ہماری انسانی زندگی کی حد صرف موت تک ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عدالت ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو ہے اس کے بعد آگ اور گندک کی جھیل بھی ہے، ابدی موت بھی ہے۔ لیکن یہ جو ہماری زندگی ہے یہ مختصر سا عرصہ ہے۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہماری زندگی لمبی ہے، کوئی انسان 100 سال زندگی گزارتا ہے لیکن وہ خدا کی راہ پر نہیں چلتا، لیکن کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو کم سے کم زندگی بھی گزارتا ہے لیکن وہ خدا کی راہوں پر چلتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہنری مارٹن جو ہے وہ ایک مشنری تھا، جیسے باہر کے ممالک میں سے اب گورے آتے ہیں، وہ بھی باہر کے ممالک کا تھا، تو وہ جو ہے وہ اتنا خاص دکھنے والا، جیسے کہتے ہیں کہ گورے بڑے خوبصورت ہوتے، ٹھیک ہے وہ تھا لیکن وہ اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ وہاں پر جو ہے اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی زندگی پر بھی غور کرتا تھا اور کلام کی منادی بھی کرتا تھا، لیکن اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو دوسروں سے انٹروڈیوس کرے۔ جب اس کے کالج میں میچ ہوتا تو وہ
پیچھے چھپ جاتا کہ کہیں مجھے وہاں پر جو ہے کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن ان کے چرچ میں جو ہے ان کے پاسبان نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے لیے ایک مشنری کی ضرورت ہے، ہمیں بر صغیر کے لیے ایک مشنری کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں پہلے انڈیا اور پاکستان جو تھا وہ ایک کنٹری تھی، بر صغیر جو تھی اس کا نام تھا۔ تو یہاں پر جو ہے 17ویں 18ویں صدی کی یہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، تو ہنری مارٹن جو ہے اسے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہاں پر جائیں۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا اگر میری زندگی کے لیے تیرا یہ منصوبہ ہے تو میں وہاں پر جاؤں۔ تو اس نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا نہیں، میں دنیا کے اور کسی بھی ملک میں چلی جاؤں گی لیکن میں بر صغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوا تو اس نے گھر جا کے پھر دعا کی کہ خداوند میں کیا کروں، میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ تو خداوند نے اسے کہا تو جا۔ تو جب وہ یہاں پر بر صغیر میں آیا، انڈیا اور پاکستان میں بر صغیر میں آیا، تو یہاں پر اس نے جو ہے کیا کیا، اس نے کلام کی منادی کی، اس نے بائبل کا جو ہے وہ ترجمہ انٹروڈیوس کروایا۔ جیسے آج ہم جو ہے بائبل پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک ترجمہ جو پہلا تھا وہ ہنری مارٹن نے انٹروڈیوس کروایا، اور جب اس نے ترجمہ کیا تو اس کے بعد اس نے عربی اور فارسی میں بھی بائبل کا ترجمہ کیا، اور وہ 31 برس کا تھا کہ وہ فارس میں جو ہے اسے ریگستان میں جو ہے گھسیٹ کر شہید کر دیا گیا۔ اس بات کو نہ دیکھیں کہ اگر ہمارے جو ہیں یہاں پر بہت بوڑھے لوگ ہیں، اگر وہ خدا سے دور ہیں تو ان کی زندگی زیادہ ہے۔ اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ کی زندگی کم بھی ہے لیکن اگر وہ خدا کے ساتھ ہے تو خدا آپ کی زندگی کو ہے وہ ایسی یادگار بنا دیتا ہے کہ جو ہے کئی صدیوں تک لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے راست باز کی جو ہے یادگار وہ ہے ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو اگر آپ راست باز ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، جیسے داؤد راست باز تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے خدا نے سیمویل سے کہا کہ مجھے ایک لڑکا جو ہے اپنے دل کے موافق مل گیا۔ داؤد خدا کے دل کے موافق تھا کیونکہ وہ خدا کی مرضی پوری کرتا تھا۔ داؤد کو اس بات کا نہیں پتا، وہ اپنی ریگولر زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی زندگی کیسی ہے؟ فرما برداری سے بھری ہوئی ہے، خدا کی تابع داری سے بھری ہوئی ہے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے خدا کی تابع داری میں گزارتا ہے، اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ مجھے ایک جو ہے آدمی جو ہے میرے دل کے موافق مل گیا ہے، اور وہ داؤد ہے۔ اگر آگے ہم دیکھیں تو ہمیں اسی آیت میں ملتا ہے کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا، اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ مرنے کے بعد انسان جو ہے دو گروہ میں جا ملتا ہے۔ اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو آپ جو ہے ایمانداروں کے گروہ میں جاتے ہیں، اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو آپ جو ہے ہمیشہ کی آگ میں جاتے ہیں۔ اور اس بات کا واقعہ جو ہے ہمیں بائبل میں ہی ملتا ہے۔ یسوع نے جب ہمیں لازر کی اور امیر آدمی کی تمثیل بتائی تو یسوع اس بات کو خود فرما رہے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا، اور وہ جو ہے اچھا کھانے پینے والا، جیسے کہ ایک بہت زیادہ امیر ہمارے شہروں میں گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں، چودھری ٹائپ کا بندہ، اور وہ جو ہے وہ اس کے گھر میں سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور لازر جو ہے وہ ناسوروں سے بھرا ہوا ایک آدمی تھا۔ اسے اس کے دروازے پر پھینک دیا گیا، اور کتے جو تھے وہ لازر کے ناسور چاٹتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک دن دونوں مر گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی امیر آدمی مرتا ہے اس کے جنازے پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ سی اندر جنازے نہ بڑے لوگ کی گئے، اور وہیں پر اگر ہم لازر کو دیکھیں تو جیسے اس کی حالت تھی اسے کوئی 4 بندوں نے پکڑ کر دفنا دیا ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ ان کی آخرت کیا ہوئی؟ لازر جو تھا وہ کہاں گیا؟ اسے ابراہام کی گود میں رکھا گیا۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں ابراہام کی گود تو اس کا مطلب ہے آرام کی جگہ، سکون کی جگہ پر وہ گیا، اور وہ آدمی جو تھا وہ امیر تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ ہمیشہ کی آگ میں گیا، اور اسے اتنی
ख्वाहिश थी कि लाजर जो है वो अपनी उंगली पानी में डुबो के मेरी जुबान पे लगा दे तो मेरी जुबान इसी से तर हो जाए। और एक और बात गौर तलब है, दुनिया में आपको कोई ना पहचाने, अगर आप ईमानदार हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, आप छोटे लेवल पर खुदा की खिदमत करते हैं, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा आपका नाम जानता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह लाजर का नाम बाइबल में है, लेकिन उस अमीर शख्स का नाम कोई नहीं जानता। अगर आप छोटे पैमाने पर खुदा की खिदमत करते हैं, बड़े पैमाने पर नहीं करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी खिदमत